زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد کی اس تقریر نے مجاہدین اسلام کے جسموں میں اسلام کی سربلندی جوش بھر دیا اور مجاہدین بڑی بے صبری سے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ روزے رکھنے کے لیے سحری کا بندوبست کیا گیا۔ سحری تناول کرنے کے بعد نوافل ادا کیے گئے۔ جب طلوع سحر ہوئی اور مسلمان فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو جنگ کا دبل بجا دیا گیا۔ 12,000 افراد کی یہ مٹھی بھر فوج رمضان المبارک کے دنوں میں روزوں کی حالت میں اپنے ٹوٹے پھوٹے تیروں اور تلواروں کے ساتھ 1,00,000 بہادر شاہی فوج کی طرف جھپٹ پڑی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اندلس کی شاہی فوج کی 2 ہاتھ 92 ہجری کا ناقابل فراموش دن اور رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کی یادگار صبح تھی۔ معرکہ حق و باطل شروع ہوا۔ اتنی خون ریزی ہوئی کہ ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگیں، بہہ نکلیں اور ان ندیوں میں کٹے ہوئے پرغرور سر، قوی ہیکل بازو، مضبوط ٹانگیں اور تنومند جسم تنکوں کی طرح تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسلامی تلواریں ذرا پوش دشمن کی ذرا کاٹتی ہوئی ان کے جسم تک جا پہنچی تھی۔ مجاہدین اسلام کی نیزے آہن پوش دشمنوں کے فولادی لباس کو پھاڑتے ہوئے پسلیوں سے گزر گئے تھے۔ بے نیام تلواریں اس طرح قضائے الہی بن کر چمک رہی تھیں کہ آسمانی بجلی کی طرح تیز تلوار بازو کو بھی دھوکہ دے جاتی تھی۔ پیدل کے 2 سوار کے 4 ٹکڑے ہو کر زمین پر تڑپتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ نعرہ تکبیر اور اس کے جواب میں اللہ اکبر کی گونج سے دشمن کانپ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہر مجاہد کی زبان پر درود و سلام کا ترانہ بھی جاری تھا اور اس درود و سلام اور نعرے کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک ہلچل اور ایک عظیم قوت اجاگر ہو جاتی تھی جس سے دشمنوں کے پتے پانی بن کر بہہ رہے تھے۔ اسلامی شیروں کی کچھ اتنی ہیبت عیسائیوں پر طاری تھی کہ وہ جم کر مقابلہ کرنے کے بجائے جان بچا کر بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ گات خاندان کے شہزادوں کی فوج اور دوسرے سردار جو اندرون خانہ مسلمانوں کے دوست اور راڈرک کے دشمن تھے، صرف دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ شہنشاہ اندلس راڈرک خود فوج کی کمان سنبھالے ہوئے تھا اور بڑی ہوشیاری سے جنگ کر رہا تھا۔ اس نے فوج کے تیور دیکھ کر معلوم کر لیا تھا کہ ضرور کوئی سازش ہوئی ہے، مگر اس کی کثیر فوج اور سامان رست کا وافر ذخیرہ موجود تھا۔ یہ اس کا اپنا وطن تھا، اپنی زمین تھی، ہر قسم کی سہولت پیدا کرنے کے ذرائع بھی موجود تھے اور ہر شاہراہ اس کی دیکھی بالی تھی۔ دوسری طرف صرف 12,000 مجاہدین اسلام، وہ بھی پردیسی، نہ ملک اپنا، نہ زمین اپنی اور نہ کھانے پینے کا وافر انتظام، بلکہ رمضان کا مہینہ اور سب مجاہدین روزوں کی حالت میں۔ اس کے علاوہ نہ اعلیٰ ہتھیار، نہ بہترین گھوڑے، نہ اچھی پوشاکیں، نہ مضبوط ڈھالیں، نہ لوہے کی زریں جو دشمن کے وار کو روک سکے، بلکہ انہیں تو دشمن سے ہی چھین کر اپنے لیے مہیا کرنا تھا۔ مقام اجنبی اور راستے نامعلوم تھے، یہ اپنی کشتیاں بھی جلا چکے تھے۔ اب ہمت و استقلال اور عزم کے ساتھ آہنی دیوار بن کر میدان جنگ میں کھڑے رہنا تھا۔ انسانوں کے اس وسیع و عریض جنگل کو کاٹ کر انہوں نے اپنے لیے راستہ بنانا تھا۔ اسی لیے یہ مٹھی بھر مجاہدین جن کی تعداد 12,000 تھی، دشمن کی 1,00,000 فوج پر بھاری نظر آ رہے تھے۔ ان کے سردار طارق بن زیاد بجلی کی طرح ایک سرے سے شروع ہو کر دشمن کی صفیں الٹاتے ہوئے دریا کی روانی کی طرح دوسری طرف جا نکلتے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔
ایسا لگتا تھا جیسے بدر اور حنین کا کوئی مجاہد طارق بن زیاد کی صورت میں آ گیا ہو۔ گات خاندان کے شہزادے پسپا ہونے لگے۔ آخر گات خاندان کے شہزادے پسپا ہونے لگے، یہاں تک کہ دشمن کی فوج کے دونوں بازو کمزور ہو گئے۔ گات خاندان کے شہزادے گھوڑے دوڑاتے ہوئے طارق بن زیاد سے آ ملے۔ شہزادوں کا علیحدہ ہونا تھا کہ دشمن کی فوج میں ہلچل مچ گئی۔ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طارق بن زیاد نے ایک زوردار نعرہ بلند کرتے ہوئے شدید حملہ کیا۔ اب مجاہدین نے بھی سالار کی پیروی کرتے ہوئے بڑی بے پرواہی سے حملہ کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کو بجلیاں چھو گئی ہوں۔ دشمن کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے کے سپاہیوں نے اگلی صفوں کو خالی دیکھا تو دوڑنا شروع کر دیا، لیکن روڈرک بڑا بہادر اور جانباز بادشاہ تھا۔ وہ بدلی ہوئی جنگ کی صورتحال کے باوجود ثابت قدمی سے فوج کے درمیان میں ڈٹا رہا اور سپاہیوں کا دل بڑھاتا رہا۔ یہ جنگ جو 27 رمضان المبارک کو شروع ہوئی تھی، 5 شوال تک جاری رہی۔ مجاہدین نے اپنی عید کو بھی اللہ جل شانہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کی خاطر راہ جہاد میں گزار دیا اور دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ آخر جنگ کی طوالت سے گھبرا کر ایک دفعہ پھر طارق بن زیاد نے مسلمانوں کے خون کو گرماتے ہوئے اس قدر جواں مردی سے حملہ کیا کہ وہ دشمن کی صفوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے قلب میں جا گھسے جہاں روڈرک موجود تھا۔ مجاہدین کی تلواریں بجلی کی طرح کڑک رہی تھیں اور وہ اپنے سردار کی پیروی کرتے ہوئے دشمن کو لکڑیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ دشمنوں کے سر دھڑوں سے جدا کر اچھل کر گھوڑوں کے پاؤں تلے کچلے جا رہے تھے۔ دشمنوں کے سر دھڑوں سے جدا ہو کر اچھل کر گھوڑوں کے پاؤں تلے کچلے جا رہے تھے۔ روڈرک نے طارق بن زیاد کو کئی مرتبہ اپنی مخصوص فوج کے نرغے میں لینے کی کوشش کی، کیونکہ طارق بن زیاد تلوار اسلامی سے دشمنوں کی لاشوں کے انبار لگا رہے تھے۔ کئی بار طارق بن زیاد روڈرک کی مخصوص فوج کے نرغے میں قید ہوئے، لیکن اپنی جانبازی اور اسلام کی سربلندی کے لیے تلواروں کی دیواروں اور نیزوں کے حلقے کو توڑ کر نکل جاتے۔ سورج دن بھر سفر کرنے کے بعد اب غروب ہونے کو تھا۔ سائے لمبے ہو چکے تھے، لیکن مجاہدین اسلام کے بازوؤں میں ذرا سی بھی سستی نہ آئی تھی۔ وہ جسموں پر زخموں کے تحفے سجائے دشمن فوج کی لاشوں کے ڈھیر لگا رہے تھے۔ دشمن کی فوج دل ہار بیٹھی تھی۔ دیکھیے اللہ جل شانہ کا کیسا کرم تھا کہ 12,000 کی فوج سے 1,00,000 افراد پر مشتمل فوج بھاگے جا رہی تھی اور مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتی تھی۔ پھر طارق بن زیاد نے بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ دشمنوں کی صفوں میں راستہ بناتے ہوئے روڈرک تک پہنچنے کی کوشش کی تو وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ نکلا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ مڑ کر اپنی فوج کا حشر بھی نہ دیکھا۔ روڈرک کے بھاگتے ہی اس کی فوج نے بھی سر پر پاؤں رکھ لیے اور اس جنگ میں 3,000 مسلمانوں کو راہ خدا میں شہید ہونے کا اعلیٰ مرتبہ اور اعزاز ملا، جبکہ عیسائی قوم کے بے شمار فوجی ہلاک ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدین کے ہاتھ میں بے حساب مال غنیمت کے طور پر گھوڑے اور ہتھیار آئے، جنہیں دشمن چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان خالی ہو گیا۔ اب میدان میں صرف مسلمان مجاہدین ہی تھے۔ عیسائیوں کی ساری فوج بھاگ گئی تھی۔ یہ فوج جب دریائے والڈیٹ کے کنارے پہنچی تو وہاں شہنشاہ اندلس روڈرک بھی موجود تھا۔ اس نے اس دریائے روز والڈیٹ کے کنارے اپنی ساری فوج کو جمع کیا اور انہیں غیرت دلاتے ہوئے کہا، لعنت ہے تم پر، تم لوگوں نے بزدلی کی انتہا کر دی۔ جنگجو لوگ تو میدان جنگ میں کٹ جاتے ہیں، لیکن میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں۔ تلوار کی دھار کسی کی جاگیر نہیں۔ بہادر وہ ہے جو اس کا حق ادا کرتے ہوئے مرنا یا مارنا جانتا ہو۔ مسیح کی قسم، ہمارے پاس کثیر فوج بھی موجود ہے اور رست کے انبار بھی لگے ہیں۔ اس کے علاوہ کرستالیا سے تازہ دم اور سپاہی آنے والے ہیں۔ ہمارے قلعے اتنے مضبوط ہیں کہ ان سے ٹکرے مارتے مارتے مسلمان مر جائیں گے، لیکن ان کی ایک اینٹ کو بھی نہ ہلا سکیں گے۔ گھبراؤ نہیں، خداوند مسیح ہمیں ان پر فتح عطا کریں گے۔ صبح کے ماننے والوں، مسیح کے نام کی لاج رکھ لو۔
ماں مریم کے تقدس کی قسم، اگر تم نے ان مسلمانوں کے دانت کھٹے نہ کیے تو یہ اپنا زہر تمام عیسائی قوم کے جسم میں اتار دیں گے اور دین مسیح کے بجائے تمہاری سرزمین پر اور تمہارے ملک پر اسلامی پرچم لہرائیں گے اور تمہاری خوبصورت عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ شرم کرو، شرم کرو، تم 1,00,000 فوج مٹھی بھر مسلمانوں سے اپنے دین کی حرمت کو نہیں بچا سکتی۔ آندھی اور طوفان بن کر اٹھو اور ان مٹھی بھر مسلمانوں کو اپنے خش و خاشاک کی طرح بہا لے جاؤ۔ ایک مرتبہ پھر غیرت میں آ کر عیسائی سپاہیوں نے تلواریں اٹھائیں اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے بھی تلوار لہراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، بہادر شیرو، بھیڑوں کا غلہ جمع ہو کر تمہارے سامنے آ رہا ہے، آگے بڑھو اور اس میدان جنگ کو عیسائیوں کا قبرستان بنا دو۔ مسلمان سپاہیوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو دریائے روز والڈیٹ کے کنارے ہی کھلا چھوڑ دیا اور میدان جنگ میں والڈیٹ کے کنارے گرم ہوا۔ دونوں فوجیں ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے میں پیوست ہوئیں۔ مجاہدین اسلام کے حوصلے بلند تھے، اس لیے انہوں نے عیسائیوں کو اپنی تلوار کی دھار پر رکھتے ہوئے گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا میدان انسانی لاشوں سے بھر گیا، ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا اور اس میں تیرتے ہوئے انسانی اعضاء دکھائی دے رہے تھے۔ ہتھیاروں کے ٹکراؤ اور زخمیوں کی چیخ و پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، تلواروں کی چھنکار سے بجلیاں گونج رہی تھیں۔ مجاہدین اسلام نے اس طرح تیغ زنی کی کہ بالآخر عیسائی فوج میدان جنگ میں بے شمار لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلی اور پھر انہوں نے استنجا کے مقام پر پہنچ کر دم لیا۔ یہ مسلمانوں کی دوسری فتح تھی۔ طارق بن زیاد نے اس وقتی فتح پر خوش ہونے کے بجائے مکمل طور پر عیسائیوں کو شکست دینے کے ارادے کی وجہ سے آرام کرنے کے بجائے دشمن فوج کا تعاقب کیا۔ مسلمانوں کے دل بڑھے اور انہوں نے عیسائی فوج کو استنجا کی دیواروں تلے جا لیا اور پھر عیسائی فوج کو جان بچا کر بھاگنے کی بھی مہلت نہ دی۔ روڈرک میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ طارق بن زیاد نے اس کا تعاقب کیا اور تھوڑی دور جانے کے بعد طارق بن زیاد نے اس کا گھوڑا دلدل میں پھنسا ہوا دیکھا۔ روڈرک کے انجام کے متعلق کیا آثاریاں ہیں؟ درست یہ ہے کہ وہ گھوڑے کے پھنس جانے کی وجہ سے دریا میں کود گیا اور دریائے روز والڈیٹ کی لہریں اسے اپنے ساتھ جا لے گئیں اور بہتے بہتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایپیسوڈ 63 اختتام پذیر ہوئی۔